اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں بد نظری حرام ہے کیونکہ یہ مقدمات زنا میں سے ہے۔ لعنت کا مستحق بنا دینے والے حوادث کی ابتدا بھی نظر سے ہوتی ہے، جس طرح آگ اور شعلے کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مہلک واقعات اور دین و دنیا تباہ کرنے والے حادثات کی ابتدا اور آغاز بھی نگاہ سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر فواحش کی بنیاد انسان کی بے لگام آنکھیں ہی بنتی ہیں، اس لیے صوفیاء کے نزدیک بدنگاہی ام الخبائث کی مانند ہے۔ ان دو سوراخوں سے ہی فتنے ابلتے ہیں اور ماحول میں فحاشی، ننگا پن، بے ستری پھیلتی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ مردوں اور عورتوں کی مصاحبت اور ہم نشینی اور نظر بازی ایسا فساد کا بیج ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی فساد کا بیج نہیں ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بد نظری نہایت ہی ہلاک کر دینے والے مرض ہے، بیماری ہے۔ ایک تجربہ تو میرا بھی اپنے بہت سے احباب پر ہے کہ ذکر و شغل کی ابتدا میں لذت و جوش کی کیفیت ہوتی ہے اور اس جوش سے عبادت میں ایک لذت پیدا ہوتی ہے، مگر بد نظری کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور لذت فنا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے عبادت کے چھوڑنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ شیخ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ذلت و خواری چاہتے ہیں تو اسے خوبصورت چہرے دیکھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بد نظری کا گناہ ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام عبادات کے نور کو تاریک کر دیتا ہے، اس لیے اس کا علاج اہتمام سے کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے بڑے اہتمام سے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی جس عضو کی طرف دیکھنا مطلقاً ناجائز ہے، یعنی بالکل دیکھنا ناجائز ہے، اس کو بالکل نہ دیکھیں، اور جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہود سے جائز نہیں، یعنی نفسانی خواہش سے جائز نہیں، اس کو نفسانی خواہش سے نہ دیکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ناجائز محل سے شہوت رانی نہ کریں جس میں زنا، لواطت سب داخل ہے۔ یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے اور اس کے خلاف میں آلودگی ہے۔ زنا یا مقدمہ زنا میں بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے ان کاموں کی جو لوگ کیا کرتے ہیں، پس خلاف کرنے والے سزایابی کے مستحق ہوں گے، یعنی جو اس کے خلاف چلیں گے، اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گے، بد نظری کریں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ مذکورہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، اسی طرح مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یعنی جس عضو کی طرف دیکھنا مطلقاً ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں، اور جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہود سے جائز نہیں، اس کو شہود سے نہ دیکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں، اور اپنی زینت کے موقع کو ظاہر نہ کریں، جہاں پر ان کے چہرے دکھانے کے موقع ملے وہاں پر اپنا چہرہ نہ دکھائیں، چھپائیں، اور اپنے چہرے کی، اپنے زینت کی، اپنے حسن کی حفاظت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کے تم ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ اور وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ بات کرتے وقت جھوٹ نہ بولو، پہلی کیا ہے؟ بات کرتے وقت جھوٹ نہ بولو، دوسری امانت میں خیانت نہ کرو، تیسری وعدہ خلافی نہ کرو، چوتھی ہے نظریں نیچے رکھو، پانچویں ہاتھوں کو ظلم سے بچاؤ، اور چھٹی ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یا تو تم اپنی نگاہ نیچے رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا اللہ تمہاری صورتیں بدل دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، حالانکہ ہم اس گناہ کو بہت ہی حقیر، بہت ہی چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا مہلک مرض ہے، یعنی خطرناک، ہلاک کر دینے والی مرض ہے کہ جس سے انسان بچتا ہی نہیں۔ اس کے خلاف دوسرے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس سے انسان کا جی بھر جاتا ہے اور آدمی چھوڑ دیتا ہے اس گناہ کو، مگر بدنگاہی ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ اس سے انسان کا جی کبھی نہیں بھرتا۔ جب صادر ہوتی ہے اور تقاضا ہوتا ہے، وہ اس گناہ کا حصے دار بنتا ہے۔ اور دیکھو، آدمی کھانا کھاتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے، پانی پیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے، مگر بد نظری ایسی بلا ہے کہ اس سے سیر نہیں ہوتی، اس سے انسان کا جی کبھی نہیں بھرتا۔ اس حیثیت خاص سے، اس وجہ سے یہ تمام گناہوں سے یہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جل شانہ لعنت کرتے ہیں گورنے والے مرد اور گورنے والی عورت پر۔ یعنی حدیث پاک میں اللہ جل شانہ نے دیکھنے والے مرد اور جن پر نظر کی جا رہی ہے، یعنی جسے دیکھی جا رہی، یعنی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اگر ان کی طرف سے بے حجابی اور بد نظری کے اسباب ہوں، یعنی جس عورتوں کو دیکھی جا رہی ہے، جن عورتوں پر نظر ڈالی جا رہی ہے، اگر ان عورتوں پر بے حجابی اور بد نظری کے اسباب ہوں تو ان پر بھی لعنت کی جا رہی ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور کرنا، بھلا جس کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے دور کرے، اس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نگاہی کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے، زنا۔ چنانچہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں آنکھوں کا زنا شہود سے دیکھنا ہے، یعنی نفسانی خواہش سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اور دونوں کانوں کا زنا شہود سے باتیں سننا ہے۔ نفسانی خواہش کے ساتھ باتیں سننا بھی زنا ہے، کانوں کا زنا ہے۔ اور زبان کا زنا شہود سے باتیں کرنا، اور ہاتھ کا زنا شہود سے کسی کا ہاتھ وغیرہ پکڑنا، اور پاؤں کا زنا شہود سے قدم اٹھا کر جانا۔ اور قلب یعنی دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ حضرت ابو القاسم کشیری فرماتے ہیں، نگاہ ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر کرنے سے دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ مطلب نگاہ جو ہے ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اگر وہ کسی پر نظر کرتا ہے، اس تیر کو چلاتا ہے، شیطان ابلیس کی تیر کو جب چلاتا ہے، کسی پر نظر کرتا ہے تو دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، جو انسان کو جلا کر تباہ کر دیتی ہے، جس کے اعمال کو، انسان کے اعمال کو وہ آگ جلا کر تباہ کر دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جس کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر جائے، پھر وہ اپنی نگاہ ہٹا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ایسی عبادت اسے عطا فرماتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں پاتا ہے، وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اللہ کی وہ لذت کو، عبادت کی وہ لذت کو۔ حضرت تھانوی سرائے کانپور کے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کانپور میں ایک بزرگ تھے، وہ بیان کرتے تھے کہ جوانی میں کبھی لکھنؤ میں ایک مرتبہ ناچ کی محفل لگی تھی اور وہ اس محفل میں چلے گئے۔ وہاں ایک بازاری عورت پر جو ان کی نظر پڑی، بس دل ہاتھ سے نکل گیا، اور اس قدر فریفتگی یعنی جنون عشق والہانہ محبت کا غلبہ ہوا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر اسی کے پیچھے چلے گئے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ جب اس کے مرنے کا وقت ہوا تو اس کو لوگوں نے کلمہ طیبہ کی تلقین کیے تو کہنے لگا کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئی تھی، وہ مجھے اچھی لگی، میں اسے دیکھتا رہا۔ اسی طرح ایک بزرگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور ان کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی۔ وہ طواف کرتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے، یا اللہ میں آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ اس قدر کیوں ڈرتے ہو، کیا بات ہے؟
فرمایا کہ میں نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا، غیب سے ایک چپٹ لگی اور آنکھ پھوٹ گئی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوبارہ ایسا نہ ہو جائے۔ بد نگاہی کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ انسان قرآن جیسی عظیم نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے کہ ایک حسین لڑکا نصرانی کا سامنے سے آ رہا تھا۔ آپ کے ایک مرید نے پوچھا کہ کیا اللہ ایسی حسین صورت کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے اس کو نظر استحسان سے دیکھا ہے، عنقریب اس کا مزہ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص قرآن بھول گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بد نگاہی سے ایمان کمزور ہو جانا تو یقینی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض مرتبہ بد نگاہی کی نحوست سے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کا ایک عبرت ناک قصہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں بیان فرمایا ہے کہ ایک عاشق جو اپنے محبوب کے نہ ملنے سے مایوس ہو کر مرنے چلا تھا، کسی نے محبوب سے جا کر کہا وہ مر رہا ہے، رحم کرو، اس وقت پہنچ جاؤ گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔ کچھ اس کی سمجھ میں آ گئی اور اٹھ کر اس کی طرف چل دی۔ کسی نے عاشق کو خبر دی کہ تیرا محبوب آ رہا ہے، یہ سن کر اس میں جان آ گئی اور اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر آتے آتے محبوب کو کچھ غیرت آ گئی اور یہ کہہ کر لوٹ گئی کہ کون بدنام ہوگا۔ کسی نے یہ بھی جا کر اس عاشق سے کہا، یہ خبر سنتے ہی وہ عاشق گر گیا اور نزاع میں مبتلا ہو گیا اور اس سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لے، تو وہ بجائے کلمہ کے کفر کا کلمہ کہتا ہے، یعنی اے میرے محبوب، خالق کی رحمت کے مقابلے میں تیری رضا کی مجھے زیادہ خواہش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ دیکھیے کس قدر عبرتناک واقعہ ہے۔ اس کی اگر اصل تلاش کریں گے تو کہیں پہنچ کر نگاہی پر ختم ہوگی، جان بھی گئی اور ایمان بھی گیا، اور یہ سب خرابی نگاہ کی ہوئی۔ اب دیکھ لیجئے کہ نگاہ کرنے میں زیادہ تکلیف ہوئی یا نگاہ روکنے میں۔ کہیں نہ سنا ہوگا کہ کوئی تکلیف سے مر گیا ہو۔ تکلیف اس میں ضرور ہے، مگر وہ تکلیف آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نگاہ پر قابو نہیں، نظر سے روکا نہیں جاتا، یہ غلط ہے۔ نظر یقیناً فعال اختیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بد نظری، بد نگاہی اور نحوست بری زندگی سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے 2 اور جمعہ بھی ہم بد نظری پر ہی بات کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس بدترین گناہ سے ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں اس گناہ سے بچنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا